السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 41 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حسب سابق سب سے پہلے آیت کی تلاوت، پھر ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا۔ اب اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے، اور اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور غلبے کے ذریعے حاصل ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی اور قرآنی نظریے کے مطابق تمام کائنات کی اصلی اور حقیقی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے ذریعے کسی شخص کی ملکیت قرار دیتی ہو۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ چوپایوں کو ہم نے بنایا پھر لوگ ان کے مالک بن گئے۔ یعنی بنانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بنانے والے ہیں اور اصل مالک بھی وہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کو ان کا مالک بنا دیا، ان چیزوں کا مالک بنا دیا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ یہ پہلے بھی بات میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ نعمتیں جو دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جیسے پہلے آ چکا ہے کہ اولاد اور مال یہ آزمائش ہیں، یہ دونوں نعمتیں، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کون میرا بندہ ایسا ہے جو اس پر شکر ادا کرتا ہے اور فرما بردار بنتا ہے، اور کون ہے جو ناشکری کرتا ہے اور اکڑ دکھاتا ہے اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ تو پھر جب کوئی
قوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے، ان نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پہلے حق تعالیٰ ان کی اس اصلاح کے لیے اپنے رسول اور کتابیں بھیجتے ہیں، اور جو بدبخت اس انعام الہی سے بھی متاثر نہیں ہوتے، یعنی رسول کا بھیجنا، پیغمبر کا آنا، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ان کے مقابلے میں جہاد و قتال کا حکم دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کی جان و مال سب مباح کر دیے گئے، یعنی ان کو قتل کرنا جائز ہو گیا، اس لیے کہ یہ باغی ہیں، اور دنیا میں ساری دنیا کے اندر جتنے بھی حکومتیں ہیں، جتنی بھی ممالک ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو باغی ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے باغیوں کے حوالے سے یہی حکم جاری فرمایا کہ دیے ہوئے مال سے نفع اٹھانے کا اب ان کو حق نہیں رہا، جو جانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں اب ان سے فائدہ اٹھانے کا ان کو حق نہیں رہا۔ مال اور یہ خود سب مباح کر دیے گئے۔ انہیں ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت ہے، جو کفار کی ملکیت سے نکل کر خالص حق تعالیٰ کی ملکیت میں رہ گئے۔ اور اب ضابطہ یہ بھی آپ سن لیں، یہ ضابطہ کیا ہے؟ زمانہ قدیم میں جو پچھلی امتیں جو گزریں ان میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ رہا کہ اس مال غنیمت سے کسی کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسے اموال کو جمع کر کے کسی کھلی جگہ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ مسلمان غالب ہوتے تھے، جہاد میں فتح ہوتی تھی اور مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، لیکن یہ سارا مال غنیمت اٹھا کر کسی کھلی جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک بجلی آ کر اس مال غنیمت کو جلا دیتی تھی، اور یہ جلانا علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اللہ کے ہاں مسلمانوں کا یہ جہاد قبول کر لیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کہ یہ جہاد کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا۔ اس کی علامت کیا ہوئی کہ آسمان سے ایک بجلی آ کر اس پر گری اور اس نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا، تو یہ جہاد کے قبول ہونے کی علامت تھی۔ لیکن اس میں سے کوئی چیز کوئی اٹھا نہیں سکتا، کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی چیزیں عطا ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت جو پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے مسلمان لوگ، ایمان والے، جب بھی جہاد کریں گے اس کے ذریعے سے مال غنیمت جو حاصل ہوگا وہ استعمال کرنا ان کے لیے بالکل حلال ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ پاک مال بتلایا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ باقی جو مال ہیں اگرچہ وہ بھی اگر جائز طریقے سے کمائے جائیں تو وہ بھی پاک ہیں، حلال ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا کہ لوگوں سے چونکہ منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے تو کہیں جو ہے وہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے حرام کا۔ لیکن یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے مسلمانوں کی ملکیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کا مسلمانوں کو مالک بنا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو انسان کو ملتا ہے، کوئی انسانی واسطہ درمیان میں نہیں ہے، تو یہ کتنا پاک اور صاف ہوگا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس مال میں سے کوئی مسلمان کوئی سوئی بھی نہیں لے سکتا اس بغیر اجازت کے اور جو ضابطہ اور قانون اس کی تقسیم کا بیان کیا گیا ہے اس کے خلاف کوئی نہ امیر المومنین، نہ جنگ کا سپہ سالار، نہ کوئی فوجی، نہ کوئی مجاہد، کوئی بھی اس ضابطے اور قانون کے خلاف نہیں لے سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت واضح طور پر اس کو منع کیا گیا اور بدترین چوری اس کو قرار دیا گیا، اور بہت واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی یا دھاگا جو بہت معمولی سی چیز ہے، یہ بھی بغیر اجازت کے، بغیر اس ضابطۂ قانون کے جو اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کی تقسیم کے لیے بنایا ہے، اس کے بغیر ایک سوئی بھی کوئی نہ لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ بدترین چوری ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ میدان جنگ ہے، افراتفری ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اس وقت نہ کوئی کسی کی نگرانی کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کون کتنا مال لے کر اور کیا چیز جیب میں ڈال کر میدان جنگ میں آیا تھا، کافر کی جیب میں کیا تھا، اس نے کیا پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا، بہت سے غیر مسلم جو ہے وہ سونے کی چینیں پہنتے ہیں گلے میں، ہاتھوں میں جو ہے وہ سونا پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کافر مارا گیا، اب اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لینا، اس کی گلے سے چین نکال لینا کیا مشکل ہے؟ کسی کو کیا معلوم کہ اس نے کتنی چینیں پہنی تھیں، کتنی انگوٹھیاں پہنی تھیں، اس کی جیب میں کتنے پیسے تھے، کسی کو کیا معلوم ہے؟ تو اب اس وقت چوری سے جو چیز روک سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں روک سکتا۔ اس لیے قانون اور ضابطہ تو وہاں اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے جہاں پر کوئی نگران ہو، کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی ریکارڈ ہو۔ یہاں تو نہ کوئی دیکھنے والا ہے انسانوں میں سے، نہ کوئی ریکارڈ ہے پچھلا کہ کافر کیا چیزیں لے کر آیا تھا۔ تو صرف جو چیز روک سکتی ہے وہ اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف، وہ اس وقت چوری سے روک سکتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی ایمان والے کو اس وقت چوری سے روک سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اگر ایمان والے ہو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس مدد پر ایمان لائے ہو، تو پھر اس پر بھی عمل کرو۔ کس پر؟ کہ 5واں حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مساکین کا اور مسافروں کا، اس پر بھی عمل کرو۔ جیسے اس پر عمل کر رہے ہو کہ اس وقت کوئی چیز چوری نہیں کرتے، کوئی چیز اپنی جیب میں نہیں ڈالتے، کوئی چیز نہیں چھپاتے، تو اس پر بھی عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے اس ضابطے اور قانون پر بھی عمل کرو۔ اس آیت میں قرآن کریم نے صرف مال غنیمت کے 5ویں حصے کی تقسیم کا ضابطہ بیان کیا ہے، باقی 4 حصوں کا یہاں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے کہ قرآن و حدیث میں جو ہے وہ ذکر موجود ہے، ان کی بھی ضابطے موجود ہیں، لیکن یہاں صرف چونکہ 5ویں حصے کا ذکر ہے اس لیے ہم اسی کو بیان کریں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 5واں حصہ مختص ہے، آپ کے
رشتہ داروں کے لیے اور یتیم اور مسکین لوگوں کے لیے، ایسے ہی مسافروں کے لیے۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ یقیناً مجاہدین کا یہ حق ہیں اور انہی میں تقسیم ہوں گے، اور وہ بھی خاص قانون کے تحت۔ مختصراً یہ کہ جو اس میں پیدل شامل ہوئے تو ان کو 1 حصہ، اور جو سوار ہیں ان کو 2 حصے ملیں گے، اور باقی تفصیلات قرآن و حدیث میں اس کی موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس 5ویں حصے کی طرف، اس کی تقسیم کی طرف، کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ جتنا 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھیں، کچھ رشتہ داروں کے لیے رکھیں، کچھ یتیموں کے لیے رکھیں، کچھ مسکینوں کے لیے رکھیں، کچھ مسافروں کے لیے رکھیں، یعنی ان 5 میں تقسیم کرنا یہ ضروری ہے، یا آپ کو ثواب دیدی اختیار ہیں، آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ جہاں جتنا ضروری سمجھیں اتنا آپ استعمال کر لیں؟ تو اس میں عزیز طلبہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مال غنیمت کے اس 5ویں حصے کا اختیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار ہے کہ آپ جہاں جتنا ضروری سمجھیں اتنا وہاں یہ مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافروں پر اس وقت بہت سارے قافلے آئے ہوئے ہیں، مسافروں پر خرچ کرنا زیادہ ضروری ہے، تو مسافروں پہ زیادہ خرچ کر لیا، باقی مسکینوں پہ کم کیا، اپنے رشتہ داروں پہ کم کیا، اپنی ذات پر، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، عادت شریفہ یہی تھی کہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر کم سے کم خرچ کیا، زیادہ دوسروں پر خرچ کیا۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہیں، ان کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محنت مشقت، گھر کے کاموں اور کمزوری کا جو ہے وہ اظہار کیا، اور کسی غزوے سے جو 5واں حصہ ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں سے گھر کے کاموں کے لیے، باہر کے کاموں کے لیے کوئی خادم یا لونڈی کا جو ہے وہ تقاضا کیا تاکہ کچھ کام جو ہے اس میں ہاتھ بٹایا جا سکے، کچھ مشقت ان کی کم ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر فرما کر ان کو دینے سے انکار کر دیا کہ میرے سامنے تمہاری ضرورت سے زیادہ اہل صفہ کی ضرورت ہے، جو انتہائی فقر اور فاقے میں مبتلا ہیں، لہٰذا میں ان کو چھوڑ کر تمہیں نہیں دے سکتا۔ اپنی صاحبزادی کو محروم رکھا، دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھا۔ آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو بالکل سرے سے بھول گئے۔ ہم اپنی ضرورت، اپنی خواہشات ان کو پورا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور دوسروں کی ضرورت اور دوسروں کی انتہائی ضرورت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دوسروں کی ضرورت یہ زیادہ اہم ہے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے، خصوصاً غریب طبقہ، مفلس و نادار طبقہ، خصوصاً کمزور طبقہ، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا، اسی پر عمل فرمایا، اور
اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی، ہم بھی اسی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، اور یہیں سے 10واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے اسی آیت سے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور اس میں آپ نے مال غنیمت کے احکامات کے حوالے سے ایک حکم خاص یہ پڑھ لیا کہ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ یعنی 5واں حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے کو اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو مکمل اختیار ہے کہ جتنا جہاں ضروری سمجھیں وہاں آپ خرچ کر لیں۔ اور اس میں ایک بات اور یہ بھی فرمائی کہ یوم الفرقان، فیصلے کا دن، یعنی وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ شامل فرمائی، اور اس کے نتیجے میں مسلمان بدر کے معرکے میں کامیاب ہوئے، فتح ان کو حاصل ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔